نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجره كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وأسى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے جس کے پیارے نام اور صفات الکمال ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، آج کل فتنے بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور ان فتنوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہیوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، بعض بہت جلد باز بن جاتے ہیں اور وہ غلط قدم اٹھاتے ہیں ان فتنوں کی وجہ سے، اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ، جیسے کہ آج کل حالات ہیں فلسطین والے معاملات، کہ اس کی وجہ کیا ہے جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ سے شروع سے لے کر مسلمانوں کے اوپر دنیا بھر کے کفار ظلم و ستم کرتے آئے ہیں، کیونکہ جیسا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا اے مسلمانوں تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا جنت کا معنی آسان کام ہے؟ ابھی تمہارے پاس تو وہ حالات آئے ہی نہیں ہیں کہ جیسے کہ پچھلے لوگوں کے اوپر وہ حالات گزرے تھے، اتنی تکلیفیں، اتنی بیماریاں، اتنی مصیبتیں ان کے اوپر آئی تھیں کہ جو رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، کہ تم سن لو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اور اسی کے تعلق سے جب مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بڑھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان میں سے بعض نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ اب ہم سے ان کا عذاب برداشت نہیں ہوتا، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟
ایک شخص کو لایا جاتا تھا، کھڑا کر کے اس کو آری سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. کس وجہ سے میرے بھائیوں؟ یہ ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے زندہ انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے اوپر لوہے کی کنگھی سے ان کا گوشت نوچا جاتا تھا. کیوں کیا جاتا تھا یہ میرے بھائیوں؟ یہ ایمان کی وجہ سے، یہ توحید کی وجہ سے. یہ مشکلات آتی ہیں، بعض لوگوں کے لیے یہ مشکلات عذاب کا سبب ہوتی ہیں اور بعض کے لیے امتحان ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اسی حدیث میں پھر آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امن و امان قائم ہو جائے گا اور لوگ بے خوفی میں سفر کریں گے، انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، لیکن آپ لوگ جلد باز ہو. یعنی کیا تعلیم ملتی ہے ایسے حالات میں؟ ہمیں صبر کی تعلیم ملتی ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم پچھلی قوموں کے حالات میں غور کریں ذرا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے بھائیوں. بنی اسرائیل کے واقعات کس نے سنے؟ فرعون کے ظلم و ستم سے کون آگاہ نہیں ہے؟ آپ تصور کریں، وہ ظالم معصوم بچوں کو، بچہ پیدا ہوتا کیا کرتا تھا؟ وہ معصوم بچوں کو گائے بکری کی طرح ذبح کر دیتا تھا. ہزاروں بچوں کو اس نے اسی طرح قتل کیا. اور پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آ گئے، رسالت مل گئی، اس کے بعد بھی فرعونیوں کا ظلم و ستم کم نہیں ہوا، بلکہ جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے شکایت لگائی فرعون کے ظلم و ستم کی کہ آپ سے پہلے بھی فرعون ہم پہ ظلم و ستم کرتا تھا اور آپ آ گئے ہیں، اس کے بعد بھی ظلم و ستم کرتا ہے. کیونکہ فرعون نے دوبارہ آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے جو بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، اس کو قتل کر دیا جائے. اور باقاعدہ وہ حساب رکھتے تھے کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، دیکھتے جا کے، لڑکی پیدا ہوتی چھوڑ دیتے، بچہ پیدا ہوتا زبردستی لے کر آتے، ذبح کر کے ڈال دیتے اسے. یہ معصوم بچوں کے ساتھ ہمارا دل مانتا ہے کسی جانور کے بچوں کو یہ حشر کریں؟ نہیں میرے بھائیوں، پتھر دل لوگ تھے، اتنا ظلم و ستم کرتے تھے کہ معصوم بچے کو ماں سے چھین کر اسے ذبح کر دیتے تھے. میرے بھائیوں، ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے. میرے بھائیوں، دین اسلام پر چلنا آسان کام نہیں ہے، بڑی تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے اور عذاب بھی ہو سکتا ہے. امتحان کس کے لیے ہے؟ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ امتحان کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور جو نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں سے توبہ نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے یہ عذاب کی صورت بن جاتا ہے. تو میرے بھائیو، ہمیں دیکھتا ہے کہ ہماری صورتحال کیا ہے. کیا ہم نے ان سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ ان واقعات سے ہم نہیں سیکھتے. اسی طرح ایک اور واقعہ جو سورہ بروج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اصحاب الاخدود کا. ان کو خندقیں کھود کر، آپ اندازہ لگائیں، بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ لوگ مجھے خدا مانو، اللہ کی عبادت چھوڑ دو، کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. اگر نہیں مانتے ہو تو یہ خندقیں کھود چکی ہیں، تمہیں زندہ آگ میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائیو، یہ اشر ہوتا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو قوم کے سارے لوگ ایمان لا چکے تھے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے میرے بھائیو. اس ظالم بادشاہ نے زندہ جلا دیا ان کو. ایک عورت تھی، اس کا معصوم بچہ تھا، وہ بیچاری پریشان ہوئی، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بولنے کی توفیق دی، اے ماں کیوں پریشان ہوتی ہے، کود جاؤ اس کے اندر. تو میرے بھائیو، ہم نے قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر، اس توحید کی خاطر. یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ثابت قدمی دے دیتا ہے. کیونکہ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے. جو دنیا میں آیا اس نے مر جانا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری موت کس حالت میں آ رہی ہے. جو لوگ کفار کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ شہید ہوں گے، ان کے لیے جنت ہے. لیکن میرے بھائیو، ہمارے لیے سبق ہے. ہمیں اللہ نے امن و امان دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، ہم کیا اس کی قدر کر رہے ہیں؟
یا ہم یہ نعمتیں نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، چاہے وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو، یا قرآن مجید کی شان میں بے حرمتی ہو، یا مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو، بعد فتنے باز لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ملک کو آگ میں دھکیل دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یہاں پہ کراچی کے اندر ہی آگ لگائی گئی ہے۔ میرے بھائیو، آپ اپنے ملک کو جلانا چاہتے ہیں، یہ کون سی ان مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کو کاروبار سے، ان کی زندگی سے محروم کرنا چاہتے ہیں، دنگا فساد مچا کر، ہڑتالیں کر ریلیاں نکال کر، دھرنے دے کر۔ یہ کس کا منہج ہے؟ یہ کس کا راستہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ریلی نکالی ہو، کوئی دھرنا دیا ہو، کوئی ہڑتال کی ہو؟ کوئی ایک واقعہ پیش کرے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مل کے دھرنے دیے تھے، ریلیاں نکالی تھی؟ میرے بھائیو، 6 لاکھ کی تعداد تھی بنی اسرائیل کی، 6 لاکھ لوگ نکل آتے روڈوں پہ، دھرنے دیتے، مظاہرے کرتے فرعون کے خلاف، بائیکاٹ کرتے اس کا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ صبر ہے۔ اگر آپ پاس طاقت ہے تو آپ جہاد کریں گے، اور جہاد کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے میرے بھائیو، اور اس کے اوپر اجماع ہے، امت کا اتفاق ہے۔ یہ جو جہاد کے معاملات ہیں، جو حدود و تعزیرات ہیں، جو حد قائم کی جاتی ہے، قاتل کو سزا دی جاتی ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، اور یہ جہاد جو دشمن سے کرنا ہے، کس کا کام ہے؟ اس بات پہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حاکم کی ذمہ داری ہے۔ حاکم اس ذمہ داری کو ادا کرے گا۔ جو حکومت کے پاس افواج موجود ہیں وہ ذمہ داری ادا کریں گے۔ اسلام میں پرائیویٹ جہاد کا تصور ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے یہ بدعت جو ہے خوارج نے نکالی تھی اور رافضیوں نے نکالی تھی۔ انہوں نے پرائیویٹ گروپ بنائے جہاد کے نام پر۔ اسے جہاد نہیں کہتے ہم، اسے ہم کہتے ہیں فساد مچانا۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کے اوپر تکلیفیں آتی رہی ہیں۔ مکہ کے اندر کتنا ظلم و ستم ہوتا تھا، کیا آپ نے قصہ نہیں سن رکھا؟ ابو جہل کس طرح ظلم و ستم کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک بار بھی جہاد کا حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں تھی، مسلمان محکوم تھے۔ بلکہ کیا حکم آیا اللہ کی طرف سے ان کے ظلم و ستم کے جواب میں؟ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ روک لینے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ کافر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے مسلمانوں کی کہ جب کمزوری ہو مسلمانوں کے پاس، طاقت نہ ہو، تو مسلمان صبر سے کام لیتے ہیں، کارروائی نہیں کرتے۔ اور جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آ گئے، حکومت مل گئی، طاقت مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد بھی فرض کر دیا۔ تو جہاد تو میرے بھائیوں اس وقت سے فرض کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بعض لوگ آج فتویٰ دے رہے ہیں جہاد فرض ہو گیا۔ میرے بھائیوں 14 صدیاں پہلے فرض ہو چکا ہے، لیکن فرض کس کے اوپر ہے؟ یہ افواج کی ذمہ داری ہے، حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے تیاری کریں گے اور جہاد کریں گے دشمن کے خلاف۔ اب یہ فیصلہ کرنا ان کا کام ہے، کب ہمیں جہاد کرنا ہے، کب نہیں کرنا، کیونکہ یہ معاملات وہ سمجھتے ہیں۔ میں اور آپ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنا جانتے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ آسان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ معاملات کیا ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں اتنی افواج ہے مسلمانوں کے پاس، کیوں نہیں جنگ کرتے؟ کیا آپ نہیں جانتے عرب لوگ کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں یہود کے ساتھ، لیکن فائدہ کیا ہوا ہے؟ آخری جنگ لڑی گئی 1967 میں یہود کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ جو علاقے فلسطین کے پاس تھے وہ بھی یہودیوں کے پاس چلے گئے۔ میرے بھائی جنگ کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے مسلمان حکمران فیصلہ نہیں کر رہے جنگ کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف اٹھو، نکلو۔ میرے بھائیوں جہاد جب ذمہ داری حکمران کی ہے، وہ اگر فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، میرے اور آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ جو ہمارے ذمہ کام ہے ہم وہ پورا کریں۔ ہم خود توبہ نہیں کرنا چاہتے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ان چیزوں سے بائیکاٹ کرنا نہیں چاہتے جن سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں جو ہم نے کما کے آگے بھیجا ہے۔
اس وجہ سے ہم پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں. تو بائیکاٹ کرنا ہے تو ان گناہوں سے بائیکاٹ کریں، شرک سے بائیکاٹ کریں، بدعات سے، حرام کاموں سے، گناہوں سے، ظلم و ستم سے، چوری سے، بے ایمانی سے. ان سے بائیکاٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. کس سے بائیکاٹ کرنا ہے؟ کہ پیپسی سے بائیکاٹ کرنا ہے. میرے بھائی پیپسی حلال چیز ہے. اس ادارے میں جو پاکستان میں قائم ہے، مسلمان روزگار کرتے ہیں، مسلمان ملازم ہیں، لاکھوں لوگوں کو روزگار اس پیپسی سے جڑا ہوا ہے. آپ نہیں پینا چاہتے آپ نہ پیئیں، لیکن آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ لوگوں کو آپ روکیں؟ حکمران فیصلہ دے سکتا ہے کہ بھئی ہم فلاں ملک یا فلاں کمپنی کا بائیکاٹ کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر زبردستی اپنے فیصلے تھوپ کریں. ابھی کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب جو کل پرسوں KFC جلایا گیا ہے، جو لوگ بیچارے اس میں ملازمت کرتے تھے، غریب غربا تھے، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا جلانے والے ان کے گھر کا راشن پہنچائیں گے یا پھر اخراجات پورے کریں گے؟ میرے بھائی وہ حلال کام کر رہے ہیں، حرام کام نہیں کر رہے. اور اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و بیدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے. آپ اپنے ملک کو آگ لگا رہے ہیں، یہ آپ غزہ والوں کی مدد کر رہے ہیں. میرے بھائیو جذبات کا نام جہاد نہیں ہے، جذبات کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بردار بنا لینا، نافرمانیوں سے بچ جانا. لوگ کہتے نہیں ہم کافروں کو بائیکاٹ کر کے ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیو اگر نقصان پہنچانا چاہتے ہو نا پھر مکمل بائیکاٹ کرو، پھر ہم بھی دیکھیں آپ کیسے بائیکاٹ کرتے ہو. پھر پیپسی کا بائیکاٹ نہ کرو. اگر آپ کا یہ نظریہ ہے بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر کافر کی ہر چیز کا بائیکاٹ کرو. انصاف کرو نا، کافر کی کوئی چیز استعمال نہ کرو. میں دیکھتا ہوں پھر کیسے آپ زندگی گزارتے ہو. یہ جو بجلی ایجاد ہے کس کی ایجاد ہے؟ یہ کافروں کی ایجاد ہے. یہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں جس پہ آپ فتوے دے رہے ہیں، فیس بک استعمال کر رہے ہیں، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، یہ کیا ہے؟ لاکھوں ڈالر کماتا ہے کافر اس سے. اور گوگل نے ان کی فوج کی مدد کی ہے، اسرائیل کی فوج کی مدد کی ہے، پیسہ دیا اس کو. کون سا موبائل ہے بغیر گوگل کے چلتا ہے؟ بائیکاٹ کرنا ہے ٹھیک ہے، موبائل بند کر دیں، آپ نہ استعمال کریں. آپ ایک پیپسی بند کریں، سمجھتے ہیں کافر کو نقصان ہوگا، دوسری جگہ لاکھوں ڈالر کما رہا ہے. اس میں یہ انصاف نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ منافقت ہے. اگر کرنا ہے تو پورا کریں، پیدل چل کے آئیں، گدا گاڑی پہ سفر کریں، گاڑیاں چھوڑ دیں، پنکھے کے نیچے بیٹھنا چھوڑ دیں، ایسی میں سفر کرنا، جہازوں میں سفر کرنا چھوڑ دیں. یہ ساری کافروں نے بنائی ہیں. حج عمرے پہ جانا ہو تو گدے پہ گھوڑوں پہ سفر کریں، پیدل سفر کر کے جائیں تاکہ کافروں کو نقصان تو پہنچے نا، پتہ چلے ان کو واقعی مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا ہے. یہ کیا ایک چیز کو بائیکاٹ کرتے ہیں، 10 چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں کہا حاکم فیصلہ کرے گا کہ بائیکاٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر حاکم اعلان کر دیتا ہے تو پھر ہمارے پر اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی. اگر حاکم اعلان نہیں کرتا تو میرے بھائیو اپنے مسلمانوں کو بے روزگار نہ کرو. وہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور یہاں مسلمان پر ظلم کر رہا ہے. میرے بھائی یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں. اور ٹھنڈا بھی کیسا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے گھر کو، اپنے ملک کو آگ لگا کے، اپنے اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کے، اپنے ملک کے اندر دنگا فساد مچا کے. یہ چند تنظیمیں ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے فوراً بیان بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. مقصد کیا ہے؟ فتنہ فساد مچانا، لوگ وہ متنفر کرنا. یہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ جس طرح باقی ممالک جل رہے ہیں آگ میں، کیا صرف غزہ جل رہا ہے؟ شام نہیں جل رہا؟ عراق کے کیا حالات ہیں؟ لیبیا کیا حالات ہیں؟ یہ کیوں حالات ہوئے ہیں؟ لوگ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اپنی افواج کے خلاف نکلے ہیں. آج وہ تباہی بربادی ان کے مقدر بن چکی ہے. تو کیا چاہتے ہیں؟ جو ملک امن میں رہ رہے ہیں وہاں بھی آگ لگ جائے. اور ہمارے ملک میں فتنہ پہنچ چکا ہے میرے بھائیوں. کبھی ٹرین اغوا کی جاتی ہے، کبھی خودکش حملے کیے جاتے ہیں. یہ کیا حالات ہیں؟ یہ ان لوگوں کی سازش ہے جو بھڑکاتے ہیں حکمرانوں کے خلاف، افواج کے خلاف. میرے بھائیوں اللہ کے فضل و کرم کے بعد، اس کے احسان کے بعد یہ افواج پاکستان ہیں جس کی وجہ سے آپ اس سکھ کا سانس لے رہے ہیں. اللہ نے ان کو توفیق دی ہے. اور جن ممالک کی فوج کمزور تھی ان کا حشر دیکھیں کیا ہوا ہے. یمن کا حشر دیکھیں آپ،
لیبیا تباہ ہو گیا ہے، ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے بھی ایسے نکلے تھے اپنے ملک کے خلاف، اپنے حاکم کے خلاف. خوشحال ملک تھا میرے بھائیوں، اور آج ان کی حالت جا کے دیکھیں کیا ہے. اس لیے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے یہ بھی کہ حاکم اگرچہ ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس کے خلاف خروج نہیں کیا جاتا، بغاوت نہیں کی جاتی. بغاوت سے ہمیشہ تباہی آئی ہے، بربادی آئی ہے، اس لیے بغاوت نہیں کی جاتی میرے بھائیوں، صبر کیا جاتا ہے. لیکن ہم صبر جانتے ہی نہیں ہیں. صبر صرف ہم سنتے ہیں اور کان سے نکال دیتے ہیں. ہم نے سمجھ رکھا صبر نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے. صبر صرف تب ہوگا جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے گا، بس وہاں صبر کر لیں گے. میرے بھائیو پوری زندگی میں صبر کرنا ہے. جب بندہ صبر کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. اب مسلمان دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ دعائیں قبول نہیں فرماتا. اللہ کی مدد نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مدد دینے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا انصاف سے ہر بندہ اپنے گربان میں جھانکے، کیا وہ اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے یا اللہ کے دین کو تباہ کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، کیا نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے، ظلم و زیادتیاں کر کے مسلمانوں کے ساتھ، کیا یہ اللہ کے دین کی مدد ہے؟ یا بدعات ایجاد کر کے، چاہے وہ دھرنوں کے نام پہ ہوں یا دوسرے مسائل میں بدعات ہوں، شرکیات ہوں، کیا اس سے اللہ کی دین کی مدد ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی میرے بھائیوں. اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے. اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو توبہ کریں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، تہیہ کر لیں میرے بھائیوں، کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم آج سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں معاشرہ فرد سے بنتا ہے. ہر فرد اگر توبہ کرے، راہ راست پر آ جائے تو یہ حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگے گا. دیکھیں نا، مسلمان مدینہ میں آ گئے، معاشرہ تشکیل پا گیا، اور یہی مدینہ چل کے ایک اسلامی سلطنت بن جاتی ہے، امن و امان قائم ہو جاتا ہے. لیکن ہم وہ طریقہ نہیں اپنانا چاہتے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا. ہم اپنی مرضی کا طریقہ لانا چاہتے ہیں. اس اسلام پہ عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میری مرضی کا دین آ جائے، جو میرے خیالات ہیں، جو میرے نظریات ہیں، ان کو تھوپنا چاہتا ہے عوام کے اوپر. اس کا جو دل چاہتا ہے وہ نیا فتویٰ جاری کر دیتا ہے. کہتے ہیں جی وہ تو پرانے زمانے میں تھا، اب تو دنیا تبدیل ہو گئی ہے، اب تو یہ سارا کچھ چلتا ہے دنیا میں، دھرنے بھی، ریلیاں بھی، مظاہرے بھی. میرے بھائیو یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ یہود کے نقش قدم پر چل کے مسلمانوں کی مدد کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا مسلمانوں کی جب مسلمان یہود کے نقش قدم پر چل کے ریلیاں، دھرنے، مظاہرے نکالیں گے. کس کا طریقہ ہے یہ دھرنے دینا، مظاہرے کرنا؟ اور کتنا فائدہ ہوا مسلمانوں کو؟ ہر کچھ سالوں بعد ایسے شروع ہو جاتا ہے. کتنے ملک اپنے آزاد کرا لیے ان دھرنوں سے. الٹا اپنا ملک برباد کر دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، دکانوں کو آگ لگا دیتے ہیں، بسوں کو آگ لگا دیتے ہیں. یہ آپ کا دین ہے؟ یہ آپ کا اسلام ہے؟ وہ بیچارے تو پریشان ہیں ہی ہیں، آپ لوگ اپنے ملک کو آگ لگا دیتے ہیں دین کے نام پہ، جہاد کے نام پہ. میرے بھائیو ان چیزوں میں غور و فکر کریں. باتیں سخت ہیں لیکن یہ ہماری اصلاح کے لیے ہیں. اور بعض لوگ حکمرانوں پہ اطاعت کرتے رہتے ہیں. میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں کہ حکمران جو فیصلہ کرتا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب عمرہ کرنے گئے، احرام باندھے ہوئے ہیں، 1400 صحابہ کرام موجود ہیں. کفار نے عمرہ کرنے سے روک دیا، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کرنے نہیں آئے. انہوں نے کہا ہم نہیں کرنے دیتے عمرہ. خیر مذاکرات ہوتے رہے. بالآخر یہ مذاکرات ہوئے، طے پایا کہ آپ لوگ اس سال واپس چلے جائیں گے یہیں سے. حدود حرم کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر. یہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے. آپ لوگوں کو اس سال آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ لوگ اگلے سال آ سکتے ہیں، 3 دن کے لیے آپ کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، آپ آ کے عمرہ کریں. یہ معاہدہ ہوا اور جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا کہ ہماری جنگ بندی ہوگی، 10 سال کا معاہدہ ہے، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. اور اس کے اندر یہ شرط بھی شامل کی مشرکین نے کہ اگر کوئی بندہ مکہ سے بھاگ کر آپ پاس چلا گیا
اگرچہ وہ مسلمان ہی ہو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی بندہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ گیا ہم آپ کو واپس نہیں دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سخت شرائط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منظور کر لی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. سیدنا عمر جیسے پریشان ہو گئے. صحابہ کرام فرماتے ہم گھٹنوں کے بل گر گئے, یہ کیسی شرائط مانی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں. تو فرمایا پھر یہ اتنی شرائط کیوں تسلیم کی جا رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر سیدنا عمر جاتے ہیں ابوبکر صدیق کے پاس, یہی باتیں کرتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق بھی یہی جواب دیتے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو نبی علیہ السلام نے ان کی شرائط تسلیم کر لی, جنگ بندی ہو گئی. اسی وقت جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا, اور جو شخص معاہدہ لکھوا رہا تھا سہیل بن عمرو, یہ کافر تھا, بعد میں مسلمان ہوا. ان کا بیٹا ابو جندل بھاگ کے آ جاتا ہے. ان کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا, باپ نے گھر میں زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا تھا, لیکن کسی طریقے سے زنجیریں توڑا کے نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے. جیسے ہی آتا ہے سہیل بن عمرو کہتے ہیں یہ پہلا بندہ جو آپ ہمارے حوالے کرو گے, ہم اس کو جانے نہیں دیں گے آپ کے ساتھ. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں مسلمان ہو چکا ہوں, یہ مجھ پہ ظلم و ستم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سہیل بن عمرو سے کہ دیکھیں ابھی ہمارا معاہدہ لکھا جا رہا ہے, اس کو آپ چھوڑ دو, آئندہ کوئی آئے گا تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. کہا نا پھر معاہدہ نہیں ہوگا, اس کو میرے حوالے کرو. نبی علیہ السلام حوالے کر دیتے ہیں, لے جاؤ. مسلمانوں کے سامنے مارتا ہے, پیٹتے ہیں اپنے بیٹے کو, مار مار کے لے کے جاتا ہے, اپنے گھر چھوڑ کے آتا ہے. یہ 1400 صحابہ موجود ہیں, 1400 صحابہ تلواریں ہاتھوں میں ہیں. میرے بھائیو یہاں امتحان ہوتا ہے کون فرما برداری کرتا ہے اور کون جذبات میں بہہ جاتا ہے. دین اسلام فرما برداری کا نام ہے. ان کے بھی جذبات تھے, ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ مسلمان کی مدد کریں, لیکن نبی علیہ السلام نے حوالہ کر دیا. کسی صحابی نے بڑھ کر جو ہے کاروائی نہیں کی, صبر سے کام لیا. پھر اسی طرح نبی علیہ السلام واپس مدینہ آ جاتے ہیں. پھر یہ لوگ وہاں سے مکہ سے بھاگ کے آتے ہیں, ابو بصیر, ابو جندل. پھر نبی علیہ السلام پکڑ کے حوالے کر دیتے ہیں. کیوں معاہدہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں کافروں سے معاہدے کیوں کرتے ہو؟ مسلمان حکمرانوں نے کافروں سے معاہدے کیے ہوئے, مسلمان بھی کافر ہو گئے. اللہ کے بندو جہالت کا شکار ہو, کفار سے معاہدہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے. نبی علیہ السلام پہ بھی اگر یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے فتوے لگانے شروع کر دیتے, اور خوارج نے فتوے لگائے تھے اس وقت بھی, اور آج بھی وہ یہ لوگ فتوے لگاتے حکمرانوں کے اوپر. میرے بھائیو معاہدہ کافر سے ہو مسلمان سے ہو اس کی پاسداری کی جاتی ہے, اسے پورا کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے یہود سے معاہدہ کیا. اب کوئی بندہ بولے یہودی سے کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو یہ آپ کے اور میرے کام نہیں ہے, یہ حکمران سمجھے گا کس ملک سے معاہدہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا. یہ معاملات ان کے لیے چھوڑ دیں, وہ جانے, ان کا رب جانے. اگر وہ حق کو پا لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اجر کے مستحق بنیں گے, اور اگر وہ اس میں غلط کرتے ہیں تو اللہ کا جواب دیں. اور اگر ہم میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ حکمران غلط کر رہا ہے, اس کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے. آپ نصیحت کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم کیسے نصیحت کریں, ہماری تو بات ہی نہیں پہنچتی وہاں تک. تو میرے بھائیو آپ پر پھر یہ فرض ہی نہیں ہے نصیحت کرنا. جب آپ وہاں تک پیغام نہیں پہنچا سکتے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. جو جس کے اوپر فرض کیا ہے اس کی استطاعت بھی رکھتا ہو. استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے, زکوٰۃ فرض نہیں ہے میرے بھائی, روزے فرض نہیں ہے. تو آپ ایسے کام اپنے ذمہ لینا چاہتے ہیں جو آپ پہ فرض ہی نہیں ہے. جن کی ذمہ داری ہے وہ پورا کریں. جو علماء حکمران سے ملتے ہیں وہ جائیں, ان سے بیٹھیں, بات کریں, سمجھائیں, ان کو نصیحت کریں. اگر وہ حکمران مان لیتا الحمدللہ, نہیں مانتا حکمران علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. اب حکمران جانے اس کا رب جانے, کیونکہ اس کو حد پہنچ چکا ہے. اگر وہ نافرمانی کرتا ہے, بات نہیں مانتا, رب ہے نا حساب لینے والا. ہم تو رب نہیں ہے نا, خدا نہیں ہے کہ کسی کا حساب لے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ پہنچا دینا پیغام. نبی علیہ السلام کی ذمہ داری کیا تھی؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول کی ذمہ داری بھی تھی پیغام پہنچا دینا.
ہم چاہتے نہیں حکمران کو ہم سیدھا کریں گے، اس کی جرت کیسی ہوئی، اس کو اتاریں گے، نکالیں گے۔ میرے بھائیو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ حکمران کے لیے دعائیں کریں، اللہ اس کی اصلاح فرمائے، اس کو ہدایت دے دے، اور دعا کرنا اہل سنت کی علامت ہے۔ ہمارے یہاں بد دعائیں دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو بد دعائیں نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت۔ بعض لوگ کہتے ہیں پھر ہم لوگ کیا کریں ان حالات میں؟ میرے بھائیو سب سے پہلے ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے، استطاعت دی ہے، پیسہ ہے، وہ ان کی مدد کے لیے بھیج سکتے ہیں چیزیں، ان کی مدد کریں۔ یہ بھی جہاد ہوتا ہے، جہاد بالمال ہے۔ یہ آپ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مصیبت تو یہ ہم دعائیں بھی نہیں کرتے۔ دعاؤں کے لیے وقت دیکھیں کب قبول ہوتی ہے دعا، قبولیت کے اوقات ڈھونڈیں، تہجد میں اٹھیں۔ اگر ہمیں غم ہے، فکر ہے اپنے بھائیوں کی، ہمیں دکھ لگتا ہے، اور حقیقت میں تکلیف ہے ہمیں، لیکن اگر ہم تکلیف میں سچے ہیں تو کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ دعائیں کرو، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میرے بھائی دعاؤں کی برکت سے جو کچھ ہوتا ہے، یا پچھلی تاریخ میں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ فرعون جیسا لشکر کس نے تباہ کیا؟ کیا بنی اسرائیل نے کوئی جہاد کیا تھا؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے غرق کیا اسے۔ میدان جنگ میں بدر کے مقام پہ مسلمانوں کو کیسے فتح ہوئی؟ نبی علیہ السلام ساری رات دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور ہمارے ہاں دعاؤں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی وہ الگ معاملہ ہے، اس میں بھی ہماری کوتاہی ہے میرے بھائیو۔ حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، توبہ کرنا نہیں چاہتے، کیسے دعائیں قبول ہوں؟ اس کے لیے ضروری کہ ہم حلال کمائی کریں، حلال کھائیں، تاکہ ہمارا رب ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے پاس موبائل پہ ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں مسلمانوں کی حالت دکھائی گئی ہوتی ہے، تو میرے بھائیو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آگے شیئر نہ کریں۔ کیوں علماء منع کرتے ہیں اس چیز کو آگے بھیجنے میں؟ کیوں؟ ایک تو مسلمانوں کو دینوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور مسلمان اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے یہ جتنی چیز پھیلائی جاتی ہے اتنا شر فساد اتنا بڑھتا ہے۔ لوگ اس کو ثواب سمجھ کے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ خبر سچی ہو جھوٹی ہو، وہ چاہے 10 سال پرانی ہے، 5 سال پرانی ہے، لوگ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ شیئر کرے جا رہے، سچ ہے جھوٹ ہے پتہ ہی نہیں ہے، بس جو آگے بھیج دو۔ میرے بھائیو جو بندہ آگے بھیج رہا ہے نا، اس کا حساب ہونا ہے۔ آپ جھوٹ آگے بھیجتے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، فرشتے ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہے، اور حساب کا دن آنے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات سنوریں تو اس کے لیے رب کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، خاص طور پر حکمرانوں کے لیے، افواج کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو طاقت دے کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، باقی اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو دعا کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ان کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو ان پریشانیوں سے نکال دے، اور ہمارے حکمرانوں کو افواج کو توفیق دے کہ وہ ان کی مدد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔